السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں سسپینس ناول تابوت بائی ایم اے راحت۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہے منصور کی سفر؟ مجھے اپنی رائے ضرور دیں۔ اب سنتے ہیں ایپیسوڈ 9۔ براہ راست تو نہیں مسٹر کھاتری، میری اور اس کی ملاقات عجیب و غریب حالات میں ہوئی۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ ہے کہاں؟ کیا آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی؟ میرا مطلب ہے اس اشتہار کے جواب میں آپ اس سے ملے؟ فصاحت کھاتری مجھے گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے اور اس کے بعد اس نے گررائے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو نوجوان، میں تمہیں ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کسی بھی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں تمہارے اس بدن کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا یا پھر اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ تمہارے بدن کے کہ انہیں گنا بھی نہ جا سکے، اور اس پر ذرا برابر بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں چال بازی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید تم نے غلطی سے میرے نام سے واقفیت کا اظہار کر دیا تھا اور اب فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ جواب میں نے بھی اسی کے انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، میکسیکو کے بوچڑ معلوم ہوتے ہو تم۔ گولیاں چلا کر بدن چھلنی کرنا میکسیکو کے کاؤ بوائے کی فطرت کا اظہار کرتا ہے، اور بدن کے ٹکڑے کرنے والی بات بتاتی ہے کہ نسلاً کسائی ہو تم۔ میں نے کہا، اور اسی وقت عربی نسل شخص مستربانہ انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر، کیا بدتمیزی ہے! کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم فصاحت کھاتری کے سامنے ہو؟ ہاں ہوں۔ ان سے کہو کہ پہلے یہ میرے بدن میں اتنے سوراخ کر دیں کہ میرا بدن چھلنی ہو جائے، اور اس کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دھوپ میں سکھا دیں۔ کمال کی بات ہے یار، جسے دیکھو دھمکیاں پر دھمکیاں دیتا چلا آ رہا ہے، جیسے میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ فصاحت کھاتری نے ہاتھ اٹھا کر مصری شخص سے بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا، تم اطمینان رکھو حکیم عارفی، یہ شخص ابھی میرے سامنے اس طرح زبان کھولے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس دوسرے نام نے بھی مجھے چونکا دیا تھا۔ آئرن فیرین نے بتایا تھا کہ مصر میں حکیم عارفی اس کا سرپرست تھا اور وہ اسی کو دھوکہ دے کر فرار ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا نام بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے مصری شخص کو دیکھا اور پھر فصاحت کھاتری کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اب تم مجھے یہ بتاؤ مسٹر فصاحت کھاتری کہ مجھے اغوا کر کے تم نے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ لڑکی کہاں ہے؟ فصاحت کھاتری نے سوال کیا۔ آئرن فیرین کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہی۔ تو پھر تم انتہائی احمق معلوم ہوتے ہو، میں نے کہا، اور مصری شخص ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فصاحت کھاتری نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گررائے ہوئے لہجے میں بولا، بیٹھے رہو، بار بار کیوں کھڑے ہو جاتے ہو تم؟ مسٹر، براہ کرم، عربی نسل شخص نے ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر خوف زدہ لہجے میں کہا۔ پھر فصاحت کھاتری بولا، میں احمق کیوں ہوں؟ کیونکہ ہوٹل کے جس کمرے سے تم نے مجھے اغوا کرایا ہے، اس سے تھوڑے سے فاصلے پر آئرن فیرین کا کمرہ موجود تھا۔ اگر تمہیں اس کی ضرورت تھی تو مجھے اغوا کرنا کیسے سود مند ہو سکتا ہے تمہارے لیے؟ تم اسے اغوا کرتے۔ وہ نیمروز میں نہیں ہے، فصاحت کھاتری گررائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ فرار؟ میں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فصاحت کھاتری، وہ تو تمہاری تلاش میں کافی دن سے ماری ماری پھر رہی ہے۔ پھر رہی تھی؟ اب اسے پھر رہی تھی کہو۔ اب اسے کچھ اور لوگ مل گئے ہیں جو اسے میرے خلاف بھڑکا چکے ہیں۔
لیکن آئرن فیرین کا حصول میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تم اس کے ساتھ مسلسل دیکھے گئے ہو اور اس کی گمشدگی میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ دیکھو لڑکے، میں بہت خطرناک آدمی ہوں اور تم سے کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہارے ذریعے مجھے معلومات حاصل نہ ہوئیں تو تمہیں ہلاک کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی بچاؤ۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آئرن فیرین کو تم نے مصر سے کس کے ایما پر اغوا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فصاحت خاطری: سنو پھر، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری اس اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں جس کے تحت یہ شخص یعنی حکیم عارفی بار بار اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اگر تم کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگے تو اپنے لیے ہوگے۔ میں تم سے نہ کوئی مدد مانگوں گا اور نہ ہی تمہارا احترام کروں گا۔ ہاں، انسان کی حیثیت سے کسی کا احترام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی کیا گنجائش رہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے 2 آدمیوں کے ذریعے بے ہوش کر کے یہاں بلوا لیا ہے؟ اچھا، تو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ فصاحت خاطری کیا چیز ہے؟ ذرا برابر بھی نہیں۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آئرن فیرین اور میرے بارے میں اگر کچھ معلومات حاصل کر لیتے تو میرا خیال ہے میری طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ سمجھے تم؟ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اسے اغوا کر کے یہاں لاتا؟ میرے بارے میں بس اتنا جان لو کہ میں ایک بے وطن ہوں اور حالات کے ہاتھوں شکار ہو کر مصر پہنچ گیا تھا، جہاں سے فرار ہونے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا ذرائع استعمال کرنا پڑے۔ پھر ایک جہاز میں چھپ کر میں یہاں تک پہنچا اور اسی جہاز میں میری ملاقات آئرن فیرین سے ہوئی تھی۔ وہ بھی چھپ کر سفر کر رہی تھی۔ جہاز کے بارے میں پوری تفصیلات نوٹ کر لو، دل چاہے تو معلومات بھی حاصل کر سکتے ہو۔ یہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر مجھ سے بچھڑ گئی۔ پھر جب میں نے ہوٹل نیمروز میں قیام کیا تو اس سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی۔ وہ تمہاری تلاش میں تھی۔ یہ مشورہ میں نے ہی اسے دیا تھا کہ اگر فصاحت خاطری کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو کیوں نہ وہ اخبار میں اشتہار دے دے۔ اس کے بعد سے اب تک میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں تو ہوٹل نیمروز کے جس کمرے میں مقیم تھا دوبارہ اس کمرے میں بھی نہیں گیا اور دوبارہ دوسرا کمرہ حاصل کر کے وہاں مقیم ہو گیا۔ یقین کرو، نہ تو میرا اس سے کوئی تعلق ہے اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اب کہاں ہے۔ میری اس کی لمحاتی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں اس نے مجھے مختصراً اپنے بارے میں بتایا تھا، جس کی میں نے تصدیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، کیونکہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس نے حکیم عارفی کا حوالہ بھی دیا تھا جو اس کے سرپرست کی حیثیت سے مصر میں مقیم تھا۔ اس طرح میں حکیم عارفی کا نام بھی جانتا تھا، بس اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، بلکہ میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اور اندر اندھیرا پا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے آدمی مجھے اپنے کمرے میں ملے تھے۔ میں نے کہا۔ اس دوران فصاحت خاطری کی گہری نگاہیں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اس کے خد و خال میں کسی قدر نرمی پیدا ہوئی۔ جھوٹ اور سچ کی پرکھ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی دوست۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منصور۔ تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا اور میں نے اپنے وطن کا نام اسے بتا دیا۔ مصر میں کیا کر رہے تھے؟ جھک مار رہا تھا۔ اس جھک کی تفصیل بھی بتا دو۔ اب اس کا موڈ بدلتا جا رہا تھا۔ میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں اسے عبداللہ کے بارے میں بتایا اور پھر وہ پوری داستان سنا دی جو یہاں تک آنے کا ذریعہ بنی تھی۔ باقی کسی اور سلسلے میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، البتہ پروفیسر متھون کا تذکرہ اس انداز میں کر دیا تھا کہ اسے پتہ چل جائے۔ فصاحت خاطری پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر بھی خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا،
مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک نوجوان کو اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد تمہاری نشاندہی کر دی گئی، لیکن جو داستان تم نے سنائی ہے اگر وہ حقیقت ہے تو پھر تو واقعی میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی۔ لیکن نوجوان، میرا مسئلہ بھی خاصا الجھا ہوا ہے اور اس لڑکی کی تلاش میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مجھ سے ملاقات سے پہلے ہی وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملی تھی جو میرے دشمن ہیں، اور انہوں نے اسے میرے خلاف بھڑکا دیا اور یوں وہ روپوش ہو گئی۔ حالانکہ تمہاری داستان بتاتی ہے کہ وہ میری ہی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ 100% مسٹر کھاتری، 100%۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بھڑکا دیا؟ اس نے اخبار میں اشتہار دیا اور میں اسی اشتہار کی بنا پر اس کے پاس ہوٹل نمروز پہنچا تھا، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ چند افراد مجھ سے پہلے ہی اس سے ملے تھے اور یہ وہی لوگ تھے۔ یہ مسئلہ دراصل ایک بالکل ہی الگ نوعیت کا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میں پس پردہ رہ کر اس کی کفالت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا باپ میرے گہرے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن میرے کچھ دشمن بھی اس کی طاق میں تھے، اور انہی کی وجہ سے میں نے آئرن فیرین کو مصر میں پرورش کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ حکیم عارفی میرا پرانا دوست اور خیر خواہ ہے، بہت عرصے تک میں نے اس کی بھرپور حفاظت کی اور وہ نازک وقت نکال لیا جب اس کے لیے خطرات ہو سکتے تھے، لیکن اس احمق لڑکی نے نہ جانے کہاں سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد میرے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ اگر وہ مجید 2 سال اور مصر میں گزار لیتی تو اس کے بعد وہ سب کچھ اسے حاصل ہو جاتا جس کے لیے میں نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ اب پتہ نہیں بدبخت کس حال میں ہے۔ میرے دشمن اسے طرح طرح سے بہکا رہے ہوں گے اور بالآخر وہ اسے بھی میرا دشمن بنا دیں گے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن مسٹر فصاحت کھاتری، آخر مکمل تفصیل کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے دوست کی بیٹی تھی تو آپ اسے اپنے دشمنوں سے کیوں بچا رہے تھے؟ اس کا راز آخر کیا ہے؟ وہ دوست کون تھا؟ مجھے کچھ تو بتائیے۔ نہیں مسٹر منصور، یہ تمام باتیں ایک انتہائی گہرا راز ہے، ایسا راز جو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ آئرن فیرین جن ہاتھوں میں ابھی پڑ گئی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ وہ اسے بھٹکا کر نہ جانے کہاں کہاں لے جائیں گے۔ ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں مسٹر منصور۔ جی فرمائیے۔ ویسے معاف کیجیے گا مسٹر فصاحت کھاتری، آپ کے لہجے میں بڑی صرافت پیدا ہو گئی ہے۔ جس وقت تک مجھے یہ شبہ تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو آئرن فیرین کو بہکا کر مصر سے لایا ہے تو میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے جذبات تھے، لیکن جو کہانی تم نے سنائی ہے اس میں اس قسم کے شواہد جگہ جگہ ملتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ اس کے بعد میری تم سے نفرت برقرار نہیں رہ سکتی۔ میں دوستوں کا دوست ہوں اور دشمنوں کا دشمن، چنانچہ مجھ سے تعاون کرو۔ میں یہاں ایران میں یہ سمجھ لو کہ تمہیں جو بھی مشکل درپیش ہوئی اس کا حل میرے پاس ہے۔ اچھا، آپ سے سودا کیا جا سکتا ہے مسٹر فصاحت کھاتری، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، جو کچھ تم چاہو۔ اگر تمہارے ذریعے آئرن فیرین مجھے حاصل ہو گئی تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس منہ مانگے انعام کے ساتھ ساتھ آپ مجھے ایران سے باہر بھی بھجوا سکتے ہیں۔ میرے پاس کاغذات وغیرہ موجود نہیں ہیں، اس لیے ایران سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ کیا یہ تمام کارروائی آپ اس کے عوض کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو آئرن فیرین سے ملوا دوں تو؟ یہ کارروائی تو میرے لیے چٹکیوں کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اچھی خاصی رقم بھی پیش کروں گا۔ اور میری رقم کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میرے پاس بطور امانت محفوظ ہے، جس وقت چاہو اسے حاصل کر سکتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر فصاحت کھاتری، اس بنیاد پر میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تمہیں ہر طرح کی سہولتیں دی جائیں گی، لیکن بس کسی بھی طرح آئرن فیرین کو حاصل کر کے مجھ تک پہنچا دو۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔
اس گفتگو کے بعد فصاحت کھاتری کا اندازہ ہی بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی رہائش گاہ کے عمدہ کمرے میں مجھے شفٹ کر دیا اور پھر مجھے آرام سے یہاں رہنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے باہر نکالنے کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی، تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ اپنی اس نئی رہائش گاہ میں مسیری پر لیٹ کر میرا دل چاہا کہ فلک اپنی اس نئی رہائش گاہ میں مسیری پر لیٹ کر میرا دل چاہا کہ فلک سگاف کہے لگاؤں۔ کیا مزے کی زندگی تھی! جس کا جو دل چاہ رہا تھا میرے ساتھ کر رہا تھا، لوٹ کا مال بن کر رہ گیا تھا میں۔ چند لمحات اسی انداز میں سوچتے رہنے کے بعد آئرن فیرین کا خیال آ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ کچھ اور لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو کیا یہ اس کے حق میں نامناسب ہوگا؟ رامیش سے اس بارے میں کچھ مدد لی جا سکتی تھی، لیکن اس جیسے مددگاروں کا دور رہنا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، رات کو میں سو گیا تھا، صبح کو جاگا تھا اور اس وقت دوپہر کا کھانا مجھے مسٹر فصاحت کھاتری کے ساتھ کھانے کی دعوت دی گئی۔ ڈائننگ ہال میں فصاحت کھاتری کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ فصاحت کھاتری نے پرتشویش لہجے میں کہا، اس کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کر لی گئی ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب صرف تمہارا ہی ذریعہ رہ گیا ہے۔ وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہے۔ تم جس طرح بھی ممکن ہو سکے تہران کی گلیوں، بازاروں، سڑکوں اور ہوٹلوں کا چکر لگا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ تہران کے سڑکوں پر نہ جانے کتنے شکاری میرے لیے جاں لگائے ہوئے ہیں۔ آئرن فیرین سے میری ملاقات اس قدر آسان تو نہیں ہوگی، لیکن یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے اس سے پھر بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور میری رقم مجھے لوٹا دی گئی اور اس کے بعد استعمال کے لیے مجھے ڈرائیور کے ساتھ ایک کار بھی دے دی گئی۔ یہ کار پہچانی جا سکتی ہے مسٹر کھاتری؟ نہیں پہچانی جا سکتی، میں احمق آدمی نہیں ہوں، کھاتری نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک، بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ مجھے ایران کی سڑکوں اور گلیوں سے واقفیت بھی نہیں ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کسی بھی طرح کی ہدایت تم اس ڈرائیور کو دے سکتے ہو۔ یہ صرف ڈرائیور ہی نہیں، تمہارا محافظ بھی ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا منصور، بہت سی آنکھیں تمہارا تعقیب کریں گی۔ اگر تم کسی خطرے میں گھرے تو یہ لوگ تمہاری مدد بھی کریں گے، اور اگر تم نے چال بازی کر کے میرے دشمنوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر یہی لوگ تمہاری زندگی کا چراغ کسی بھی سڑک پر گل کر دیں گے۔ بس دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی بہت خوف زدہ اور پریشان حال آدمی ہوں۔ اب میں چلتا ہوں، میں نے کہا، اور فصاحت کھاتری نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا پڑا، اور اس کے بعد وہ حسین کار اس عمارت کے احاطے سے باہر نکل آئی۔ تہران کی خوشنما سڑکیں نگاہوں کے سامنے تھیں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک ان سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے ڈرائیور کو ہوٹل نمروز چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے کار کا رخ نمروز کی جانب کر دیا۔ نمروز پر اترتے ہوئے میں نے اس سے کہا، اگر کوئی خاص ہی ضرورت ہوئی تو میں کہیں جاؤں گا، ورنہ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ڈرائیور نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نمروز میں داخل ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور تھکے انداز میں مسیری پر گر پڑا۔ ذہن سائیں کر رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بال بچا تھا، ورنہ فصاحت کھاتری میری اچھی خاصی مرمت کرا دیتا۔ یہ حالات میرے لیے انتہائی پریشان کن تھے۔
कोई जाए फरार नज़र नहीं आ रही थी। आयरन फेरीन के बारे में सोचने लगा। कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था, वो क्या हालात थे जिनकी बिना पर वो फसाहत खातरी से बरगस्ता हो गई थी, जबकि वो उसी की तलाश के लिए यहाँ आई थी। क्या वो अपनी शनाख्त में कामयाब हो गई? क्या उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो गई जो उसके बारे में जानते थे? उसे ये किस तरह मालूम हुआ कि फसाहत खातरी उसका दोस्त नहीं दुश्मन है? वैसे वो शख्स काफ़ी ख़तरनाक नज़र आता था और अब तक मेरी ख़तरनाक लोगों से मुलाकात होती रही थी। जैसा कि फसाहत खातरी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आयरन फेरीन को उस तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं तो वो मेरा ईरान से निकलने का बंदोबस्त कर देगा। फसाहत खातरी दर हकीकत आयरन फेरीन का दोस्त है या दुश्मन, उसका भी कोई सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कोई बात जहन में फिट नहीं हो रही थी। मैं फिर अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। आयरन फेरीन के कमरे के चक्कर लगाए, लेकिन कमरा मुसलसल बंद था। फिर मैंने ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आयरन फेरीन ने वो कमरा छोड़ दिया है या अभी तक उसी के नाम पर है। थोड़ी देर में मुझे मालूम हो गया कि आयरन फेरीन कमरा छोड़ चुकी है। इसका मतलब है कम से कम अब निमरोज में उससे मुलाकात नहीं हो सकती थी। मैं खुद भी उससे मिलने के लिए परेशान नहीं था। अगर उसे उसकी दोस्त मिल गए हैं और वो महफूज हाथों में पहुंच गई है तो ये उसकी खुशबख्ती थी। ना पहुंचती तब भी मुझ पर क्या असर पड़ सकता था? मेरा उससे ऐसा कौन सा रिश्ता था, और न ही मैं ज़हनी तौर पर उससे मुतासिर हुआ था। वक्त गुज़रता रहा। वो रात मैंने सुकून से गुजारी थी। दूसरी सुबह ड्राइवर का ख्याल जहन में आया। जाहिर है आसपास ही कहीं होगा, लेकिन जहन्नम में जाए, मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। ताहम अब फसाहत खातरी के इत्मीनान के लिए आज भी मुझे तेहरान गर्दी करनी थी। आज मैंने फ़ैसला किया था कि ऐसी जगहों को जहन में लाने की कोशिश करूँगा जो मेरे सिलसिले में भी माऊन हो सकती थी। चुनांचे मैं तैयार होकर बाहर निकल आया। नाश्ता वगैरह कर चुका था। सुर्ख रंग की वो कार फुटपाथ पर दूसरी जानिब खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाता हुआ कार के करीब पहुंचा तो एक और शख्स किसी जगह से निकलकर मेरे सामने आ गया। मिस्टर मंसूर, मेरा नाम फुरकान जावेद है। कौन हैं आप? आपका ड्राइवर हूँ। ड्यूटी तब्दील हो गई है मेरी। ठीक है, मैंने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। आज हमें तेहरान के बाज़ारों का सफ़र करना है। बेहतर। वैसे खातरी साहब भी इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, फुरकान ने कहा, और मैं खामोश ही रहा। मेरी निगाहें दूसरी तरफ भटक रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जाहिर है इस तरह आयरन फेरीन को तलाश करना हिमाकत ही की बात थी। इस वक्त शाम के तकरीबन 5:30 बजे थे जब फिरदौसी के मुजस्समे के पास एक खूबसूरत से रॉ ओपन रेस्टोरेंट की सूरत नज़र आई थी। मैंने शाम की चाय यहीं पीने का फ़ैसला किया और गाड़ी एक तरफ रुकवा दी। रेस्टोरेंट बहुत ही आला पाए का था। अंदर दाखिल हुआ तो रंग बिरंगी मेज़ों के दरमियान लातादाद खनकते हुए कहकहे सुनाई दिए। मैं इस महफिल रंग व बू में आगे बढ़ता चला गया। दरमियान में जगह जगह छोटे छोटे खूबसूरत हौज़ बने हुए थे जो शीशे से ढके हुए थे, और उनके नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ निहायत सुकून से रंगरलियाँ मना रही थीं। उनके दरमियान ही मेज़ें लगाई गई थीं। मैं एक मेज़ के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों के दरमियान एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने लिए वेटर से चाय तलब कर ली। नफीस बर्तनों में चाय के लाज़मात से मेरी मेज़ पर पहुंच गए और मैं चाय बनाने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी और चाय के चंद ही घूंट मैंने लिए होंगे कि मैंने अपने पीछे से उठती हुई खुशबू महसूस की
اور پھر کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں چونک کر پلٹا اور چائے میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو ایک شناسا شکل نگاہوں کے سامنے تھی اور اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ خاتون بلیغا سنجیدہ چہرہ بنائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پورے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ گئیں۔ دماغ ایک لمحے کے لیے سوچنے سمجھنے کی قوتوں سے عاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چائے کی پیالی میز پر رکھی اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا، احترام سے جھکا اور خاتون بلیغا کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کر ڈالی۔ خاتون بلیغا نے عقب میں پیچھے کسی کو دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر پہلی ملاقات کی نسبت انتہائی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے مس؟ میں نے سوال کیا۔ تم کہاں روپوش ہو گئے تھے؟ آپ کو علم ہے خاتون بلیغا کہ اس وقت وہاں کیا ہوا تھا؟ روشنی گل ہوئی تھی اور اس کے بعد تم مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ کیسے نظر آتا آخر؟ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، میں نے کہا، اور خاتون بلیغا کے جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جم گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک عجیب سی شفافی نظر آ رہی تھی۔ کون تھے اغوا کرنے والے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ وقت گزاری کے لیے چائے ہی منگوا لو، ویسے میں چائے پی چکی ہوں۔ میں نے اس موقع کو انتہائی غنیمت تصور کیا تھا۔ ویٹر کو بلا کر چائے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد چائے کے برتن آ گئے۔ اس دوران خاتون بلیغا خاموش بیٹھی ہوئی میری شکل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ بدلے سے ہو۔ میں جن حالات کا شکار ہوں خاتون، اگر آپ ان کے بارے میں تفصیل جان لیں تو آپ کو میری یہ تبدیلی عجیب محسوس نہ ہو۔ پوری تفصیل جانوں گی، لیکن فی الحال تو اپنی گمشدگی کے بارے میں بتاؤ۔ چائے کی پیالی اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے خاتون بلیغا نے کہا۔ مجھے اغوا کرنے والے عجیب و غریب لوگ تھے خاتون، انہوں نے شاید کسی دھوکے میں مجھے اغوا کیا تھا۔ میں اس وقت بے اختیاری کے انداز میں بول رہا تھا، کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا، بس اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اور جس طرح ایک ڈوبتا ہوا آدمی معمولی سے معمولی شے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، میری کیفیت بھی ویسے ہی تھی۔ کس کے دھوکے میں پکڑا گیا تھا آخر تمہیں؟ کیا ساری تفصیل اسی جگہ بتا دی جائے؟ نہیں، چائے پیو۔ تمہیں یہاں سے کہیں اور تو نہیں جانا؟ میں آپ سے کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں خاتون بلیغا، میں نے کہا۔ ہاں کہو، خاتون بلیغا نے ایک چھوٹے سے رومال سے اپنے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ جو سرخ کار آپ کو نظر آ رہی ہے، مڑ کر اس طرف نہ دیکھیے گا، اس میں ایک ڈرائیور موجود ہے، اور یہ ڈرائیور بھی میرا نگراں ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ یہاں کتنے افراد میرے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اور میری کسی بھی غلط حرکت پر وہ شاید میرے بدن کو گولیوں سے داغدار کرنے سے بھی نہ چوکے۔ اوہ، خاتون بلیغا نے آہستہ سے کہا اور پھر سخت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اس کا بندوبست بھی کر لیا جائے گا، لیکن اب تمہیں یہاں سے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مجھ سے کوئی بہانہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تو آپ سے درخواست کر رہا ہوں خاتون کہ مجھے اپنے ساتھ آپ لے جائیے، لیکن میرے تحفظ کا بندوبست بھی آپ کو کرنا ہے۔ مجھے اچھی طرح جانتے ہو تم، کس کی مجال ہے کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ خاتون بلیغا نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور خاموشی سے چائے پیتی رہیں۔
थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक हाथ बुलंद किया और रेस्टोरेंट के किसी गोशे से एक शख्स उनके करीब पहुंच गया। वो बड़े अदब से खातून बलिगा के सामने झुका था। अभी हम यहाँ बैठे हैं, 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे गार्ड्स को यहाँ होना चाहिए। मैं इन साहब को अपने साथ ले जाऊंगी। उनके कुछ दुश्मन उनकी ताक में हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोलियों से भून दिया जाए। मैडम के हुक्म की तामील होगी, उस शख्स ने सीधे होकर मोदबाना अंदाज में कहा और फिर एक सिमत बढ़ गया। खातून बलिगा कुर्सी की पुश्त से पुरइत्मीनान अंदाज में टेक लगा कर बैठ गईं। मैं खामोश निगाहों से इतराफ़ का जायज़ा लेता रहा। बज़ाहिर ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि फ़िसाहत खातरी के कहने के मुताबिक कौन लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फ़िसाहत खातरी ने जिस एतमाद के साथ ये बात कही थी उससे मुझे यकीन हो गया था कि बहुत से ख़तरनाक अफराद मेरे गिर्द बिखरे हुए हैं। और फिर वो ड्राइवर भी तो कुछ कम नहीं था। मैं खामोशी से बैठा रहा। दफ्तन खातून बलिगा ने चौंक कर कहा, आतिफ़, तुम शायद अब भी खौफ ज़दा हो और तुम जानते हो कि तुम्हारा ये खौफ मेरी तौहीन है। नहीं मैडम, मैं आपकी तौहीन का मर्तकब कैसे हो सकता हूँ? तब फिर खुल कर बैठो, इत्मीनान से गुफ्तगू करो। परेशानी की कोई बात नहीं है। अब मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने खामखा दांत निकाल दिए। खातून बलिगा थोड़ी देर बैठी रहीं और उसके बाद बोली, चलें? जी हाँ, वो आपके गार्ड? मैंने कहा और खातून बलिगा ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। मेरा मतलब है, बस ऐसे ही कह रहा था। आपके आदमी ने आकर आपको जवाब नहीं दिया? मुझे जवाब की ज़रूरत पेश नहीं आती, खातून बलिगा ने दुरुस्त लहजे में कहा और मैं खामोशी से उनके साथ उठ गया। जाहिर है फ़िसाहत खातरी की दी हुई कार का इस्तेमाल करना अब किसी तौर मुमकिन नहीं था। खातून बलिगा की शानदार कार एक सिमत खड़ी हुई थी। बावर्दी ड्राइवर ने जल्दी से नीचे उतर कर दरवाज़ा खोला और खातून बलिगा ने मुझे भी अपने साथ ही बैठने की पेशकश कर दी। मैं चोर निगाहों से इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था, लेकिन इस बात का मैंने खातून बलिगा को एहसास होने नहीं दिया। कार आगे बढ़ गई। खातून बलिगा आंखें बंद करके किसी सोच में डूब गईं। मैंने मौका गनीमत देखकर पिछले शीशे से पीछे झांका, लेकिन ताकीब का कोई शुबा नहीं हो सका था। इसका मतलब है कि फ़िसाहत खातरी ने खातून बलिगा की वजह से मेरा ताकीब नहीं करवाया। दिल में कहकहे मचल रहे थे और मैं सोच रहा था कि फ़िसाहत खातरी को खूब चोट हुई। उसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि मैं किस तरह खातून बलिगा का सनासा निकल आऊँगा। और ये खातून बलिगा, अभी मैं इतना ही सोच पाया था कि खातून बलिगा कहने लगी, तुम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मेरे साथ अपने काम की तकमील करो और उसके बाद इत्मीनान से यहाँ वक्त गुजारो। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। जी हाँ, मैंने बेतुके अंदाज में कहा। वैसे तुम्हारे ये दुश्मन कौन हो सकते हैं? मैं तुम्हारी गुमशुदगी के बाद से मुसलसल इसी बात पर गौर करती रही हूँ। तफसील तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत जल्द, नहीं, अब ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुझे तो यही अफसोस है कि उस पार्टी में मैंने तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त क्यों नहीं कर डाला। इस बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ और लोग भी आ सकते हैं आतिफ़ कमाल। कोई बात नहीं मैडम, मैंने गर्दन हिलाकर कहा। खातून बलिगा सामने देखने लगीं और उसके बाद किसी ख्याल में गुम हो गईं। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर ये शानदार कार जिस इमारत में दाखिल हुई थी उसे दूर ही से देखकर अंदाज़ा हो जाना था कि इस कार की जगह यही इमारत ही हो सकती है। वसी व अरीज़ लान जिसके दोनों तरफ स्विमिंग पूल फैला हुआ था और जिस रोड से गुजरकर पोर्च तक पहुंचना होता था
وہ شیشے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے سے پانی نظر آ رہا تھا جو سوئمنگ پول کا ہی تھا، گویا یہ گزرگاہ ایک پل کی حیثیت رکھتی تھی۔ سوئمنگ پول کے اطراف میں انتہائی نفاست سے تراشی ہوئی گھاس نظر آ رہی تھی جو بہت زیادہ سبز تھی۔ بالکل کناروں پر پھولوں اور پھلوں کے درخت جھول رہے تھے جو عمارت کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان یہ انتہائی نفیس ڈیزائن کی عمارت ایسے ہی محسوس ہوتی تھی جیسے کسی نے سبز گھاس پر ایک کھلونا رکھ دیا ہو۔ بیرونی برآمدے کی سیڑھیوں ہی سے قالین بچھا ہوا تھا جو ایرانی کلا کا شاہکار تھا۔ یہ قالین اندر ایک چوڑی راہداری سے گزر کر بڑے ہال میں جاتا تھا جہاں پہ پورے ہال میں پھیلا ہوا تھا۔ ہال میں تقریباً 10 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ راہداری وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، گویا یہ اس عمارت کا پہلا حصہ تھا۔ لیکن خاتون بلیغا نے مجھے اس پہلے حصے میں نہیں رکھا بلکہ دوسری راہداری سے بھی گزار کر ایک اور خوبصورت کمرے میں داخل ہو گئی جسے ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دونوں اطراف سے سیڑھیاں اوپر کی سمت جاتی تھیں اور خاتون بلیغا کی رہائش گاہ اوپر ہی تھی۔ چنانچہ ہم سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گئے اور خاتون بلیغا نے اپنے عقب میں آنے والے باوردی آدمیوں سے میرے بارے میں کچھ کہا، جس کے جواب میں ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، آپ ادھر تشریف لے آئیے عاطف صاحب، آپ کی رہائش گاہ اس سمت ہے۔ خاتون بلیغا مجھ سے کوئی الوداعی لفظ کہے بغیر دوسری سمت مڑ گئیں۔ میں اسی باوردی شخص کے ساتھ اس حصے میں آ گیا جو اس کے کہنے کے مطابق میرے لیے تھا۔ جس خوابگاہ میں مجھے پہنچایا گیا وہ یقینی طور پر خوابوں کی جنت تھی۔ اتنا حسین ماحول اور اتنی اعلیٰ درجے کی ڈیکوریشن میں نے اس سے پہلے کسی عمارت میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ خدا کے کام بھی بڑے عجیب ہے، کسی کو دیا ہے تو اتنا کہ وہ زندگی کی کسی بھی پریشانی کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتا، اور کوئی خالہ شہادت کی جھوپڑی بلکہ کھولی میں ساری زندگی خوابوں پر ہی ڈپینڈ کر کے گزار دیتا ہے۔ بہر طور میں جوتے اتار کر مسہری پر بیٹھ گیا اور پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت سے کردار میرے ارد گرد بکھر گئے تھے، پروفیسر متھون، اس کی بیٹی سونیا، حارث شاہ، فصاحت کھاتری، آئرن فیرین اور رامیش۔ لیکن میں نے اپنے ذہن سے اس آخری نام کو جھٹک دیا۔ رامیش نہیں ملا تھا تو میں زیادہ مطمئن تھا۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دینا کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں تھی نا، اور پھر وہ تو مجھ پر بلا وجہ مسلط ہو گیا تھا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، رامیش، اگر تو میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے تو براہ کرم مجھے اسی طرح تنہا چھوڑ دینا۔ میں تیری موجودگی میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، اس طرح میں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس بات کا میرے ذہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ رامیش کو اس بار میری بات بری لگ ہی گئی تھی، اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک شخص اندر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ لباس میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، خاتون بلیغا نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ اوہ، شکریہ، لیکن کیا یہ میرے سائز کے ہوں گے؟ 100%۔ آپ ان میں سے کوئی سا بھی لباس پہن کر دیکھ لیجئے، انہیں الماری میں لگا دو۔ وہ غسل خانہ ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو دیوار میں لگی ہوئی گھنٹی بجا کر ہمیں بلا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، میں نے کہا اور وہ شخص چلا گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی کہ وہ دوبارہ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خاتون بلیغا اس وقت آرام فرما رہی ہیں، اس نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟
او بس میں اطلاع دینے آیا تھا، اس شخص نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ لیکن اس کی دوبارہ آمد نے مجھے چونکا دیا تھا، کیونکہ وہ دوبارہ کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ دروازہ کھول کر وہ اس طرح باہر نکلا جیسے وہ باہر جا رہا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا تو میرے دل کی دھڑکنیں بھی بند ہونے لگیں۔ میں نے تعجب نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ میں شاہ کا آدمی ہوں۔ شاہ ایران کا؟ میں نے سوال کیا۔ او حارث شاہ، اس شخص نے جلدی سے جواب دیا اور میرا رنگ فق ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ میری ڈیوٹی یہیں لگائی گئی تھی۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ یہاں مجھے زاہد فراز کہتے ہیں۔ حارث شاہ کے آدمی ہو، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ ہاں، ثبوت بس یہی دے سکتا ہوں کہ آپ کو حارث شاہ کا پیغام پہنچا دوں۔ کیا پیغام ہے؟ آپ یہاں عاطف کمال کی حیثیت سے آئے ہیں اور آپ کا نام در حقیقت تابیس ہے، اس شخص نے کہا۔ در حقیقت تابیس؟ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، حقیقت در حقیقت تو آپ منصور ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ حارث شاہ کو میں ٹیلی فون پر آپ کی یہاں آمد کی اطلاع دے چکا ہوں۔ گڈ، یہ اچھا کیا تم نے۔ کوئی پیغام تو نہیں ہے میرے لیے؟ ہاں، حارث شاہ نے پوچھا ہے کہ آپ اس پارٹی سے کہاں غائب ہو گئے تھے اور آپ کو اغوا کر کے لے جانے والے کون تھے۔ دراصل یہ بات اچھی طرح معلوم کر لی گئی تھی کہ اس وقت اس پارٹی میں روشنی اس لیے گل کی گئی تھی کہ آپ کو اغوا کر لیا جائے۔ آپ کو چند لوگوں نے اغوا ہوتے ہوئے دیکھا بھی تھا اور وہ ہمارے آدمی تھے، لیکن بدقسمتی سے آپ کا تعقیب کر کے ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ آپ کو اغوا کر کے لے جانے والے لوگ کون تھے، اور اس کے بعد سے ہم مسلسل آپ کے لیے پریشان ہیں۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے تو حارث شاہ کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ تم فوراً ہی حارث شاہ کو مجھ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتاؤ گے۔ ضرور۔ جی ہاں، اس کی مجھے ہدایت کر دی گئی ہے۔ تو پھر حارث شاہ سے کہنا کہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد ہی میں ان لوگوں کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن فی الحال میں اس کام کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں جو حارث شاہ نے میرے سپرد کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ جناب؟ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ شخص گردن خم کر کے وہاں سے نکل گیا۔ لیکن میرے اوزان ایک بار پھر خطا ہو گئے تھے، گویا یہاں آنے کے بعد بھی سکون نہیں تھا۔ سکون کہاں سے ہوتا؟ مجھ پر دوہری تہری بلکہ 4 گنا مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ جس طرف جاتا ایک نہ ایک ضرورت مند موجود تھا جو صرف میری جان کا گاہک بنتا تھا۔ زندگی مصیبت میں پھنس گئی تھی، کیا کرتا اور کیا نہ کرتا۔ بہرطور وقت گزرتا رہا۔ رات کو خاتون بلیغا سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے باہر لان پر چہل قدمی کرنے نکل آئیں۔ عاطف کمال، تمہارے مشاغل اس دوران کیا رہے؟ اپنے مقصد میں کامیاب رہے یا نہیں؟ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں خاتون، مجھے امید تھی۔ ویسے یقین کرو کہ میں تمہارے لیے بہت بے چین تھی۔ تمہیں اغوا کرنے والوں کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے میں نے بے شمار آدمی مقرر کر لیے ہیں، جنہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دے کر میں نے ان کے ٹھکانوں سے ہٹایا ہے۔
खातून बलिगा के उन अल्फाज पर एक बार फिर मुझे हंसी आने लगी। हारिस शाह ने भी तो ऐसा ही किया था, और फिसाहत खातरी, उस बेचारे का तो खेल ही बिगड़ गया था। थोड़ी देर तक मैं खातून बलिगा से गुफ्तगू करता रहा। मेरा ख्याल है कल सुबह नाश्ते के बाद हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। मैं अब इस सिलसिले में मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती है, उसने कहा। बिल्कुल ठीक, मैंने दांत निकालते हुए कहा। चलो फिर वापस चलते हैं, पता नहीं क्यों मैं थकन महसूस कर रही हूँ, खातून बलिगा कहने लगी। मुनासिब, मैंने कहा और उनके साथ वापस अंदरूनी हिस्से में आ गया। खातून बलिगा मुझसे मुआजरत करके अपनी ख्वाबगाह में चली गई और मैं अपने कमरे की जानिब। लेकिन कमरे में दाखिल हुआ तो जाहिद फराज मौजूद था और मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। लेकिन जाहिद फराज के अंदाज में एहतराम था। हारिस शाह, आपकी कारकर्दगी से बेहद खुश हैं मंसूर साहब, लेकिन अचानक ही प्रोग्राम कुछ तब्दील कर दिया गया है। क्या? मुझे ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन खातून बलिगा ने कुछ लोगों से राब्ता कायम किया है और वो सुबह को यहाँ पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं और हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि खातून बलिगा को रास्ते से हटा दें। क्या? मैंने हैरत से मुंह फाड़ दिया। अगर आप चाहें तो हारिस शाह से इस बारे में गुफ्तगू कर लें, लेकिन आप यूँ समझिए कि आपका काम तसल्ली बख्श है। तो खातून बलिगा को रास्ते से हटाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है? कुछ नहीं, ये काम आप ही को अंजाम देना होगा। यूँ समझ लीजिए कि ये इस काम का नेमो बदल है जो आपके सुपुर्द किया गया था। बाकी इस सिलसिले में हारिस शाह साहब से जो गुफ्तगू हुई थी वो उसके हर तरह पाबंद हैं। ओह, मैंने करहाते हुए कहा और फिर बोला, लेकिन जाहिद फराज, मैंने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? 100% कर सकता हूँ, बल्कि हारिस शाह ने मुझे हिदायत की है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद भी करूँ। ये ज़्यादा मौजू होगा। कत्ल करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? खातून बलिगा कमज़ोर खातून है। मेरा ख़याल है अगर आप उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करें और उसके बाद उनकी ख्वाबगाह में पहुंच जाएं तो आप बाआसानी उन्हें गर्दन दबा कर मार सकते हैं, और उसके बाद आपका उस इमारत में रहना ज़रूरी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। मैं चंद लम्हात सोचता रहा। किसी को कत्ल करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, और ख़ास तौर से खातून बलिगा जैसी औरत को। उसके बरअक्स मैंने कुछ और भी सोचा था। क्यों ना इस वक्त खातून बलिगा की ज़िंदगी बचाने की जदोजहद की जाए। एक ख़याल मेरे जहन में इस कदर जड़ पकड़ गया कि मैं परेशान हो गया। ताहम कुछ देर सोचने के बाद मैंने जाहिद फराज से कहा, तुम्हारा क़याम कहाँ है जाहिद फराज? इसी इमारत के एक बैरूनी गोशे में। मुझे अपनी क़यामगाह दिखा दो ताकि मैं अपने काम की तकमील के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। आप मेरी क़यामगाह ज़रूर देख लीजिए, बल्कि मैं आपको उसका पता बता सकता हूं, लेकिन ये काम आप किस वक्त तक तकमील तक पहुंचाएंगे? मेरा ख़याल है 12 और 1 बजे के दरमियान। ठीक है, वही वक्त सबसे मुनासिब है, क्योंकि इस वक्त वहाँ और कोई नहीं होता। लेकिन मैं खातून बलिगा के पास 12 बजे पहुँचूँगा ताकि उन्हें कोई शक व शुबा ना हो सके। थोड़ी देर उनसे गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद अपना काम अंजाम दे लूँगा। इस वक्त मैं आपसे दूर नहीं हूँगा। आप अपने काम की तकमील के बाद बाहर मुझे तलाश कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने दिल ही दिल में एक प्रोग्राम बनाते हुए कहा, और जाहिद फराज गर्दन हिलाकर बाहर निकल गया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक मैं बाकायदा थर थर काँपता रहा। दिल को लाख तसल्ली देने की कोशिशें करता रहा,
لیکن کمبخت دل قابو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھال لیا اور پھر وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے کے باہر ہی زاہد فراز مجھے نظر آ گیا تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کامیابی کی دعائیں دے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ میں لرزتے قدموں سے خاتون بلیغا کے کمرے کی جانب چل پڑا اور پھر ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اندر مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن خاتون بلیغا سوئی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے وہیں سے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ میں عاطف کمال ہوں، میں نے کہا۔ زاہد فراز کا سایہ میں اپنے سے کچھ فاصلے پر ایک ستون کی آڑ میں دیکھ چکا تھا، لیکن میں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ خاتون بلیغا نے چند لمحات کے بعد دروازہ کھول دیا۔ شب خوابی کے شفاف لباس میں ملبوس وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے عاطف، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی ہاں، کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ… میں نے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ خاتون بلیغا تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہماری گفتگو کوئی نہ سن سکے؟ اب کیا ہوگا منصور کے ساتھ؟ منصور خاتون بلیغا کو قتل کرے گا یا پھر اپنی سچائی ان پر ظاہر کر کے ان سے کچھ مدد وصول کرے گا؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ۔